برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضائل الشهر رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے تمام ناظرین، میرے تمام مومنین مومنات جو اس وقت مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام سے لائیو درس سن رہے ہیں، آج چھٹا درس جو کہ مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کے ہر لحظہ، ہر لمحات میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومن مومنات مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومن مومنات بے روزگار ہیں ان کے روزی، ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اس مرض موذی سے محفوظ فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومن مومنات اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار جو اس وقت مدرسہ تعلیم القرآن میں لائیو دروس سن رہے ہیں، پروردگار ان سب کے مرحومین گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ جو مومن مومنات اس وقت مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام للبنات کے لیے تعاون کر رہے ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے تمام ناظرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو معروف ہے خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے اپنے تمام اصحاب من ضمن اس اصحاب میں سے مولا امیر المومنین بھی تشریف فرما تھے۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، ماہ رمضان المبارک فقط اکیلا ماہ رمضان المبارک نہیں آ رہا، بلکہ ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے ساتھ ماہ رمضان آ رہا ہے۔ میرے مومنین تمام جو اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خطبہ ہے، ہر لفظ کے اندر سمندر چھپا ہوا ہے، ہر معنی کے اندر ایک مفاہیم اور مطالب کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے۔ یقین جانیں، ہم چونکہ زیادہ سپیچ نہیں کرتے، چونکہ طوالت زیادہ پکڑ جاتی ہیں، اس کے بعد دو مسئلے شرعیہ بیان کرنا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے جو اعمال اور دعا کو تقسیم کیا ہے وہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ ان
کو بیان کرنے کے بعد پھر گفتگو زیادہ طویل ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے خطبہ شعبانی کو کما حقہ اس کا ترجمہ شرح کے ساتھ بیان کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، اس لیے ہم مختصر کرتے ہیں۔ وَإِلَّا ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ایک گھنٹے کا روزانہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ شعبانی کا اگر تفسیر کریں تو کم ہے۔ بہت لطف آتا ہے، سکون ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ایک انسان کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ جتنا اس خطبہ شعبانیہ کا انسان مطالعہ کرے تو دل کرتا ہے کہ مزید اس میں مطالعہ ہو، یعنی جو انسان اس کا مطالعہ کرتا ہے وہ اپنے اندر کمی محسوس کرتا ہے، سکون ملتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایک خوبصورت ایک طویل گفتگو کی ہے اپنے تمام اصحاب کے سامنے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر رمضان کان له بذلک عند اللہ عتق نسمہ۔ اے لوگوں، اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ دار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ دار نہ بھی ہو، یہاں پر مطلق ہے، کوئی بھی شخص، وہ شخص ہو سکتا ہے روزے کی حالت میں ہو سکتا ہے روزہ نہ بھی ہو۔ اگر کوئی بھی شخص ماہ رمضان المبارک میں اگر کسی ایک مومن کے لیے افطار کا اہتمام کیا، افطاری دی، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ ثواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے راہ میں آپ نے ایک غلام آزاد کیا ہے، اتنا ہی ثواب اس شخص کو ملے گا کہ جو ماہ رمضان المبارک میں ایک روزہ دار کے لیے افطاری کا اہتمام کرتا ہے۔ کتنا ثواب ہے! جتنے بھی سپیچ میں نے کی ہیں، جتنے بھی گفتگو کی ہیں، آگے انشاءاللہ ہم مزید، اب کوئی مشکل کام نہیں، چلو اگر ایک انسان کے لیے افطاری کرنا اگر مشکل ہے تو روایات میں ہے کہ آپ ایک تمر، ایک کھجور کے، اگر یہ بھی اگر مشکل ہے تو پھر آپ ایک گلاس پانی پلا دیں۔ ماشاءاللہ اس وقت اب وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے کہ جس زمانے میں غربت کی انتہا تھی، اب وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے کہ جس زمانے میں نقل و حرکت کا انتظام نہیں تھا، اب وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے کہ اس زمانے کا وہ جو سسٹم تمام دنیا، جس طرح آج کل یہ کورونا کی وجہ سے پوری دنیا کا پہیہ جام ہے، اس زمانے میں بھی سہولیات کی کمی کی وجہ سے پہیہ جام۔ اگر آپ کے پاس بندے نہیں ہیں، مثال کے طور پر یہ زیادہ تر ان لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے کہ جو باہر ممالک میں ہیں، سارے کے سارے کفار ہیں، وہ دل تو کرتا ہے کہ افطاری پہ بلاؤں، لیکن اس کے پاس سارے کے سارے غیر مسلم، نان مسلم، آپ ٹرانسفر کریں پیسے کو، آپ کے پاس سہولیات ہیں، آپ ان مدارس کے لیے دیکھیں جہاں پر طلبہ رہتے ہیں، عام ان مساجد میں جو لوگ نماز کے لیے آتے ہیں ان کے لیے وہاں پر افطاری کرواتے ہیں۔ آسان طریقہ ہے کہ آپ ایک دینار، ایک درہم، ایک ڈالر کے ذریعے سے بھی، آپ ایک روپیہ کے ذریعے سے اگر آپ افطاری کروائیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کانہ اللہ کے راہ میں آپ نے ایک غلام آزاد کروایا ہے، اتنا ہی اس شخص کو
ثواب ملے گا کہ جو ایک روزہ دار کو افطار کرواتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ، اللہ اکبر، ساتھ ساتھ ایک غلام اللہ کے راہ میں آزاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور جتنے بھی اس کے پچھلا گزشتہ گناہ کبیرہ صغیرہ سب کو اللہ معاف کر دے گا، ایک روزہ دار کو اگر وہ افطار کروائے۔ ایک غلام اللہ کے راہ میں جس طرح آزاد کرتا ہے اس کو اتنا ثواب، دوسرا اس کے گزشتہ جتنے بھی وہ گناہ صغیرہ کبیرہ میں مبتلا تھا، گناہگار تھا، اس کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک، تو اس محفل میں اب ظاہر بات ہے تمام اصحاب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے، تو ایک وہاں پر بھی کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے خدا کے رسول، اے خدا کے نبی، یہ سارے کے سارے ہم تو نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے قدرت میں نہیں ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال یا رسول اللہ اتقوا النار ولو بشق التمر، ارے یہ سارے کام اگر نہیں کر سکتے ہیں تو 10 بندوں کو نہیں بلا سکتے ہیں، 4 بندوں کو نہیں بلا سکتے ہیں، 2 بندوں کو اگر افطاری نہیں آپ کروا سکتے ہیں، ایک بندے کو بھی آپ اگر افطاری نہیں کروا سکتے ہیں، تو آپ یوں کریں اگر جہنم کی آگ سے آپ نے چھٹکارا لینا ہے تو کسی ایک روزہ دار کو ایک کھجور کے ذریعے سے آپ اس کی افطاری کروا دیں۔ اگر ایک روزہ دار کو اگر ایک کھجور سے اگر آپ افطار کروا دیں تو اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ سے تجھے محفوظ کرے گا، تجھے جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اتقوا النار ولو بشرب من الماء، اگر تم سارے بڑے بڑے لوگوں کو اگر نہیں بلا سکتے ہیں، محلے کو نہیں بلا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں بلا سکتے ہیں، تو اتنا تو کر لیں اگر کسی ایک روزہ دار کو بھی اگر ایک گلاس پانی، ایک گھونٹ پانی بھی اگر آپ پلا دیں تو اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ تمہارے لیے حرام قرار دے گا۔ کتنا ثواب ہے۔ اس محفل میں سے ایک صحابی نے جب یہ سوال کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں فضائل ماہ رمضان المبارک بیان کر رہے ہیں، من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ اقدام، اللہ اکبر۔ اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی شخص اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے اخلاق کو اگر خوبصورت بنا دے، اللہ اکبر، اپنے اخلاق کو خوبصورت اگر بنا دے، اگر کوئی انسان اپنے اندر اس رذیلہ صفات کو ختم کر دے اور مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کے افراد میں سے اپنے آپ کو شمار کر دیں۔ میں نے اس دن بھی کہا کہ انسان کو جب ہمارے دشمن اگر ہمیں دیکھیں، ہمارے کریکٹر، ہمارے کردار کو، تو ہمیں ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، جو مکتب صادق لوگ کہیں کہ واقعاً یہ مکتب امام صادق سے تعلق رہنے والے افراد ہیں۔ جس طرح آج کل ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو جو اشخاص اگر مدرسے کے اگر پڑھے لکھے ہوں اور جو اشخاص یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، زمین آسمان ان کے کریکٹر میں فرق ہے، ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے۔ جو مدرسے کے پڑھے لکھے ہوئے ہیں عموماً خوش اخلاق، سلام، سب کچھ جو عام بندے ہوتے ہیں اس میں فرق ہے،
تو ہمیں بھی ہمارے مخالفین جو ہے ان کے سامنے ہمیں ہمارا کریکٹر ہمارا کردار ان سے الگ ہونا چاہیے، باقی مذاہب کے لوگوں سے ان کا الگ ہونا چاہیے، اس طرح سے ہونا چاہیے وہ لوگ کہیں کہ واقعا یہ مکتب امام صادق سے رکھنے والے ہیں۔ اس لیے تو امام فرماتے ہیں کہ لوگ اتنا کریکٹر، اتنا کردار، اتنا اپنے خلق اور حسن بنا دیں اور اتنا آپ اتنی کر کے آ جائیں تاکہ ہم آپ سے مل سکیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس ماہ رمضان المبارک میں اپنا خلق جو ہے، اپنے اخلاق کو اگر اتنا خوبصورت بنا دیں تو جوازاً علی الصراط یوم تزل فیہ اقدام، تو اس شخص کے لیے پورے صراط وہ آسانی سے وہ گزرے گا، جس پورے صراط میں یوم قیامت کے دن لوگوں کے اقدام بزل جائیں گے، گر جاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن پورے صراط جس طرح سر کے بال کی سے بھی زیادہ باریک ہے، اس پہ گزرنا ہے۔ جن اشخاص کے اعمال ٹھیک ہو، جنہوں نے دنیا میں اپنے لیے کمایا ہے، اپنے اعمال کو اچھا کیا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا کیا ہے، اپنے کردار کو اچھا کیا ہے، اپنا حسن کو اچھا کیا ہے، اس کے لیے پورے صراط سے گزرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ پورے صراط سے آسانی سے گزرے گا قیامت کے دن، جس دن پورے صراط میں لوگ اکثر پھسل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اس کے لیے وہ شخص وہ آسانی سے پورے صراط سے وہ گزر جائے گا۔ فرماتے ہیں ومن خفف فی هذا الشهر رمضان عما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھروں میں بہت سارے نوکر ہیں، بڑے بڑے پیسے والے ہیں، جن کے ڈرائیور ہیں، جن کے نوکرانیاں ہیں گھر میں، اور جن کے گھر میں نوکر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جو ماہ رمضان المبارک میں اپنی ملکیت میں جو لوگ ہیں، مدارہ جو لوگ ہیں جو گھروں میں کام کرتے ہیں، خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں، اگر مالک کے ان سے اگر اس ماہ رمضان المبارک میں اگر کام کم لے، رحم کھارے، وہ بھی جس طرح آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ پیسے والے، بڑے بنگلے میں، کوٹھیوں میں، ایسی کولر، ٹھنڈک جگہ پر آپ بیٹھ سکتے ہیں، آخرکار وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے درس دیا ہے کہ آج تم اس ماہ رمضان المبارک میں اگر اپنی نوکریوں سے، نوکرانیوں سے، نوکر سے، ڈرائیوروں سے، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو آپ کے رعایا میں ہیں، جو آپ کی زمینوں میں کام کرتے ہیں، ان سے کام اگر نہ لے، یہاں پر نہ لینے کو میں کام تھوڑا سا لے، کم کرے، پہلے زیادہ کروا دیتے ہیں ماہ رمضان کے علاوہ، ماہ رمضان میں کم کرے، ان سے کم کام لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارا حساب بھی کم لے گا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح تم نے ان پر رحم کر کے ماہ رمضان المبارک میں کام کیا، اگر نہ لے تو اس سے بھی زیادہ ثواب آپ کو ملے گا، لیکن کم لے ان پہ اگر رحم کھا لے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کے حساب کتاب بھی کم کر دے گا۔ فرماتے ومن کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم قیامہ۔ جو اشخاص ماہ رمضان مبارک میں، جس طرح آپ بہت سے ایسے اشخاص ہوتے ہیں، بہت لوگ ہوتے ہیں جو شر پھیلاتے ہیں، شر پسند ہیں، لڑائی جھگڑا،
اس کی آواز سے پورے پڑوسی تنگ اور اس کی کریکٹر سے لوگ بہت کف محسوس کرتے تھے. یعنی وہ اشخاص جو شر پسند لوگ ہیں، وہ اشخاص جن کی کاموں کی وجہ سے لوگوں کو اذیت ہوتی تھی، جن کی باتوں سے لوگوں کو اذیت ہوتی تھی، اگر کوئی ماہ رمضان المبارک میں اللہ اکبر وہ ان لوگوں کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، وہ لوگ کی جو شر پسند ہے، وہ لوگ جن کی وجہ سے لوگ اذیت محسوس کرتے تھے، جو اذیت میں مبتلا ہوتے تھے، رسول خدا فرماتے ہیں اگر آج ماہ رمضان المبارک میں وہ لوگ ماہ رمضان المبارک اپنے شر کو بچا کر رکھیں، یعنی لوگوں کو اذیت نہ دے دیں، لوگوں کو تنگ نہ کرے، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ تعالی ان پر اللہ کے غضب نہیں ڈالے گا. انہو غضب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے غضب کو ان پر نہیں ڈالے گا. وہ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، جو اشخاص اپنے شر کو محفوظ رکھتا ہے ماہ رمضان المبارک میں. تو جب یہ انسان مرے گا تو اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے غضب کو بھی کیا ہے محفوظ رکھے گا، غضب اس شخص میں کیا ہے نہیں ڈالے گا. فرماتے ہیں وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ اکبر. جو شخص ماہ رمضان المبارک میں یتیموں پر رحم کرے، یتیموں کے ساتھ شفقت کرے، پیار کرے، محبت کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پہ کرم کرے گا. کتنا ثواب ہے. روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پہ اگر ہاتھ رکھے تو جتنا اس کے ہاتھ کے نیچے بھال آئے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف کر دے گا. یتیم کے ساتھ شفقت کرنا، یتیموں کے ساتھ محبت کرنا، یہ سلیقہ ہم نے اپنے ائمہ طاہرین سے سیکھا. ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنا چاہیے. امام سجاد علیہ السلام سیرت رہی ہے. جب امام سجاد علیہ السلام کو جب شہید ہوئے، جب غسل کرنے لگے تو امام علیہ السلام رو پڑے، امام باقر علیہ السلام. تو اصحاب نے پوچھا یہ اپنا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام نے کہا، امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہیں یہ کندھے پر ورم آیا ہوا ہے، یہ میرے بابا جان آدھی رات کو، ساری زندگی آدھی رات کو یتیموں کے لیے، بھیواؤں کے لیے راشن پہنچایا کرتے تھے. اتنی کمزوری ہونے کے باوجود اور امراض میں مبتلا ہونے کے باوجود مولا امام سجاد علیہ السلام یتیموں پہ، غریبوں پہ، مسکینوں کے لیے آدھی رات کو راشن پہنچایا کرتے تھے. تو جو شخص اس ماہ رمضان المبارک میں کسی ایک یتیم کے ساتھ اگر محبت کرے، پیار کرے، شفقت کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ بھی رحم کرے گا. وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو اشخاص ماہ رمضان المبارک میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، میں نے اس دن میں بیان کیا ہے صلہ رحمی کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب 40 روز تک اس شخص کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا کہ جو قطع رحمی کرے. تو
اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں کئی محلات رکھا ہوا ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو جب تک وہ انسان اس دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی رکھیں تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن کیا کرے گا؟ اپنی رحمت کا اس کے ساتھ اتصال رکھے گا۔ خدا اپنی رحمت میں اس کو شامل کرے گا جو اس ماہ رمضان المبارک میں صلہ رحمی کرے۔ وَمَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم القیامہ۔ جو شخص قطع رحمی کرے ماہ رمضان المبارک میں، جو شخص قطع رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ بھی کل قیامت کے دن اپنے رحمت سے اس کو منقطع کرے گا، جدا کرے گا۔ تو ہمیں سب سے زیادہ اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور قطع رحمی جائز نہیں ہے، قطع رحمی سے پرہیز کریں۔ آئے ہر روز ہم دو مسئلے بھی ساتھ ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ وہ چیزیں جو روزہ دار کے لیے مکروہ ہے وہ ہم بیان کر رہے تھے۔ عورت کا پانی میں بیٹھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ماہ رمضان مبارک ہے، اب بہت سی خواتین، بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنا جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کیا کرتی ہیں، وہ پانی میں بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نمبر 4، خوشبودار جڑی بوٹیاں سونگنا، خوشبو جڑی بوٹیاں سونگنا یہ مکروہ ہے۔ تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے ماہ رمضان مبارک میں۔ یہ پرفیوم وغیرہ ہے اور یہ جو عطر وغیرہ ان سے بھی کیا ہے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ یہ ناک میں دوا ڈالنا جب کہ یہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی، اور اگر یہ علم ہو کہ حلق تک پہنچے گی تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہر ایسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث ہو، مثلا خون دینا اور حمام میں جانا، آنکھ میں دوا ڈالنا، سرما ڈالنا جبکہ اس کا مزہ یا بو حلق میں پہنچ جائے، یہ مکروہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں سے اس کا احتیاط کرنا چاہیے ماہ رمضان المبارک، کیونکہ بہت ہو سکتا ہے کہ آج کل کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ہر گھر تک مسائل شرعیہ بآسانی سے پہنچ رہے ہیں۔ تو لہٰذا خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں جب انسان روزہ رکھا ہوا تو اس روزے کو احترام، اس روزے کی حفاظت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم آپ کو وہ اعمال اور وہ دعائیں، وہ نماز جو ماہ رمضان المبارک میں ادا کی جاتی ہیں ان کے حوالے سے ہم بیان کر رہے تھے۔ شیخ عباس قمی، شیخ عباس قمی مفاتن جنان جنہوں نے لکھی، اللہ تعالیٰ ان کو جوار معصومین میں، جوار امیر المومنین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کا تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے۔ اتنی آسانی سے، خوبصورت انداز سے انہوں نے ماہ رمضان المبارک کے تمام دعاؤں کو، اعمال کو بڑے خوبصورت سے بیان کی ہیں۔ ہر وہ دعا کی کس دن پڑھنی ہے، کس ٹائم پڑھنی ہے، دن کی دعا، رات کی دعا الگ الگ بیان کی ہے، اور 3 حصوں میں تقسیم کی ہے۔ مطلب اول، مطلب ثانی، خاتمہ۔ مطلب اول میں قسم اول، قسم ثانی کی اعمال ہم نے آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور قسم ثالث کے اعمال ابھی جاری ہیں۔ وہ قسم ثالث میں وہ دعائیں، وہ اعمال جو ماہ رمضان المبارک کی سحری کے وقت بجا لانا مستحب ہے۔ قسم ثالث میں ہم وہ اعمال و دعا بتا رہے کہ جو فقط سحری کے وقت کیا ہے انجام دینا مستحب ہے۔ نمبر 1، 2، 3 ہم بیان کر چکے، آج سے ہم 4 شروع کر رہے ہیں۔ نمبر 4،
دعائے ابی حمزہ سمالی، امام زین العابدین علیہ السلام رمضان کے ہر رات سحری تک نماز پڑھا کرتے تھے. جب سحری کا وقت آتے تھا تو دعائے ابی حمزہ سمالی پڑھا کرتے تھے، یہ جس کو امام زین العابدین علیہ السلام سحری کے وقت یہی دعا پڑھتے تھے. الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. یہ مفاتیح الجنان میں ہے، معروف ہے دعا ابی حمزہ سمالی سے. امام زین العابدین علیہ السلام سحری کے وقت اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. نمبر 5 یہ دعا یا عدتی فی قربتی، یہ سحری کے وقت بھی اس کو بھی کیا ہے پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے. یہ بھی مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا ہے. دعا ابا سمالی کے بعد دعا ابی حمزہ سمالی کے بعد اس دعا کا بھی پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عدتی فی قربتی و یا صاحبی فی شدتی و یا ولی فی نعمتی. اس دعا کا بھی سحری کے وقت پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے. نمبر 6 وہ دعا جس کو دعائے ادریس سے پکارا جاتا ہے، اور یہ کتاب مصباح میں ہے اور کتاب اقبالینی، وہ کچھ کتابیں ہیں دعا کی مخصوص کتابیں ہیں، اس میں یہ دعا ہے، دعائے ادریس ہے. تو اس کا کیا ہے پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے سحری کے وقت. اور 7واں یہ بھی مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا ہے، اس دعا کو بھی پڑھنا سحری کے وقت بہت زیادہ ثواب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مفزعی عند قربتی ویا غوثی عند شدتی الیک فزعت بکا. یہ دعا بھی مستحب ہے سحری کے وقت پڑھنا. 8واں اس تسبیح کو بھی پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان من یعلم جوارح القلوب سبحان من یحصى عدد الذنوب. اس کا بھی پڑھنا ثواب ہے سحری کے وقت. آج ہم یہاں پر اختتام کر رہے ہیں، اور دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں ہر وقت جو دعائیں سحری کے وقت، جو دعائیں افطاری کے وقت، جو اعمال دن رات ہیں، ان سب کو بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بحق محمد و آل محمد، وہ مومن مومنات جو مریض ہے ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگار وہ مومنات جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزی عطا فرما. پروردگار جو بے قصور جیلوں میں ہیں، پروردگار ان کے لیے رہائی عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جو مومن مومنات مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام کے لیے دن روز خدمت کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے گناہ صغیر کبیرہ معاف فرما. اور ہر وہ مومن مومنات جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے، پروردگار ان کے حاجت شریعت کو پورا فرما، ان سب کے گناہ صغیر کبیرہ معاف فرما، ان کے مرحومین کے گناہ صغیر کبیرہ معاف فرما. اللہم صلی علی محمد.